لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل كاشف كل عزيمة وعزل. احمده على عواطف کرمه وصوابغ نعمه وأؤمن به اولا بادیا واستهديه قریبا هادیا واستعینه قاہرا قادرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبته التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، عشر مجالس کی چھٹی مجلس ہے. کربلا درسگاہ عزت و کرامت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. آیت جس کا سرنام سخن قرار دیا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے بعد اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، حزن نہ کرو، محزون نہ ہو، مغموم نہ ہو، اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو ملائکہ بشارت دیتے ہیں. کون لوگ؟ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں. اور عزیزان گرامی، اگر دیکھنا ہے کہ واقعاً اللہ کس طرح سے اللہ پہ ایمان رکھا جا رہا ہے اور میدان میں ڈٹا رہا جاتا ہے، تو اس کا عملی نمونہ کربلا کا میدان ہے. عزیزان گرامی، عزت و کرامت کے سلسلے سے بحث ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ زیادہ تر جگہوں پہ عزت و کرامت ایک ساتھ استعمال ہوا ہے، بعض جگہوں پہ کرامت الگ ہے. سوال یہ ہے کہ کرامت ہے کیا؟ ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں کہ بڑکپن، بزرگواری، لیکن یہ کون سا بڑکپن، یہ کون سی بزرگواری؟ یہ جو ہم کہتے ہیں اردو میں کہ آپ بزرگوار ہیں، یا فارسی میں کہتے ہیں خیل بزرگواری. خیل بزرگواری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی اخلاق کے ایک دم اعلیٰ درجے پہ ہیں، اخلاق کے صبر و حلم و اس کے اعلیٰ درجے پہ ہیں. اس لیے کہا اگر کوئی بزرگوار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، واقعاً بڑکپن ہوتا ہے، وہ جلدی سے ناراض نہیں ہوتا ہے، وہ جلدی سے ناراض نہیں ہوتا ہے بلکہ جلدی سے راضی ہوتا ہے، جلدی سے خوش ہو جاتا ہے، اور بہت ساری غصہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا میں آج اپنی گفتگو کے شروع میں بزرگواری کا عملی نمونہ، ایک دو نمونہ علماء کی زندگی سے دینا چاہتا ہوں.
کہ واقعی بزرگواری کسے کہتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ بزرگوار ہیں, آپ کے اندر بڑک پن پایا جاتا ہے, یہ یعنی کیا مطلب؟ یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک جگہ پہ دو لوگ ہیں, کسی درس کو پڑھا رہے ہیں یا کسی مدیریت کو لیے ہوئے ہیں, اگر ایک یہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرا والا ہم سے بہتر ہے تو اس کے حوالے کر دے اس چیز کو, یہ بزرگواری ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مقدمتاً علماء کی زندگی سے ایک دو بزرگواری. یہ جو ہم کہتے ہیں آپ کے اندر بزرگواری پائی جاتی ہے, کیوں؟ کربلا معراج کرامت ہے, کربلا معراج بزرگواری ہے, کربلا معراج عزت ہے. لہٰذا صاحب جواہر علیہ الرحمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ نجف میں تھے اور یہ ہوا کہ اب جو ہے حوض نجف کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں دی جانے والی ہے. مجتہد تو تھی لیکن زعیم حوضہ اب آپ قرار پانے والے ہیں, ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں دی جانے والی ہے. اب سب لوگ کہنے لگے کہ اب آپ اس ذمہ داری کو قبول کر لیجئے, لے لیجئے. تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا جو ان کے ہمدرس تھے, سعید العلماء مازندرانی کو. ان کو خط لکھتے ہیں, لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم دونوں لوگ ایک ساتھ استاد کے درس میں جاتے تھے, شریک ہوتے تھے, لیکن آپ ہم سے بہتر سمجھتے تھے, آپ ہم سے اچھا سمجھتے تھے. لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نجف میں تشریف لائیں اور نجف کی زعامت کو, مدیریت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ خط لکھ دیا. بزرگواری کسے کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی, انسان کو مدیریت مل رہی ہے, زعامت مل رہی ہے, لیکن جس کے اندر واقعی اللہ کا خوف ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, وہ ایسے ہی نہیں ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے, وہ ذمہ داری کا احساس کرتا ہے. لکھ دیتے ہیں, خط آتا ہے. ظاہراً اس وقت وہ دیس فل میں تھے. آئے, وہ خط آیا, انہوں نے دیکھا, خط کو پڑھا, اس کے بعد انہوں نے جواب لکھا. جواب لکھتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے, ہم دونوں ایک ساتھ تھے اور میں آپ سے بہتر سمجھتا تھا درس, لیکن چونکہ میں ایک مدت سے درس و بحث سے دور ہو گیا ہوں, آپ ایک مدت سے نجف میں ہیں, درس و تدریس کا سلسلہ آپ کا چل رہا ہے, برقرار ہے. میں یہاں آ گیا, آپ لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں اور دوسرے مشکلات میں گرفتار ہو گیا ہوں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ زعامت کو آپ ہی قبول کریں, لہٰذا بہتر ہے زعامت کو آپ ہی قبول کریں. عزیزان گرامی, دونوں طرف سے بزرگواری دکھائی پڑ رہی ہے. صاحب جواہر کی طرف سے بھی بزرگواری ہے اور ادھر سے بھی بزرگواری ہے. اسے کہتے ہیں بڑک پن, اسے کہتے ہیں بزرگواری, اسے کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ واقعی خیل بزرگی, یہ یعنی تنگ نظری کا نہ ہونا, یعنی تنگ فکری کا نہ ہونا, یعنی نفس کا بلند ہونا, یعنی روح کا بلند ہونا, یعنی تعصب کا نہ ہونا. یہ ہے بزرگواری, یہ ہے بڑک پن. اب میں اسی سے شیخ مرتضیٰ کو بھی بات, شیخ انصاری کی بھی بات کو نقل کرنا چاہتا ہوں. یہ جو صاحب جواہر ہیں یا یہ جو سعید العلماء مازندرانی ہیں یا شیخ انصاری, یہ تقریباً ایک ساتھ کے ہیں. صاحب جواہر شاید تھوڑا سا شیخ انصاری سے آگے ہوں, ذرا سا مدت کے لحاظ سے, ورنہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ استعداد کے اعتبار سے, صلاحیت کے اعتبار سے شیخ انصاری زیادہ قوی ہیں. آگے بہجت کا کہنا ہے, یہ آگے بہجت کا کہنا ہے. تو جب صاحب جواہر کا آخری وقت آیا کہ اب صاحب جواہر کو یہ لگ گیا کہ جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے, اب دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ آخری وقت ہے, تو صاحب جواہر نے سارے علماء کو بلایا, سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد پتہ کرتے ہیں کہ شیخ انصاری نظر نہیں آتے ہیں. کہا کہ شیخ انصاری کہاں ہیں؟ اب کسی کو بھیجا کہ دیکھو شیخ انصاری کہاں پہ ہیں, جاؤ ان کو تلاش کرو, ڈھونڈو. جب ڈھونڈا گیا تو مولا کائنات کے حرم میں ایک گوشے میں, ایک کنارے میں کھڑے ہو کے توسل کر رہے تھے, میرے اللہ ان کو شفا دے دے, میرے اللہ یہ ٹھیک ہو جائیں, زعامت انہی کے ہاتھوں میں رہے, زعامت انہی کے ہاتھوں میں برقرار رہے اور یہ ٹھیک ہو جائیں. نمبر کس کا آنے والا ہے؟ شیخ انصاری کا.
شیخ انصاری کا نمبر آنے والا ہے، لیکن عزیزان گرامی جب واقعاً کرامت پائی جاتی ہے، واقعاً شرافت پائی جاتی ہے، واقعاً بزرگواری پائی جاتی ہے، واقعاً بڑکپن پایا جاتا ہے، تو انسان اپنے کو نہیں دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کام ہونا چاہیے، اچھا کام ہونا چاہیے، بہتر کام ہونا چاہیے، کسی کے ذریعے سے بھی ہو کام ہونا چاہیے۔ اب ان سے کہا گیا کہ جو ہے وہ آپ کو صاحب جواہر یاد کر رہے ہیں، آخری وقت ہے، آتے ہیں۔ صاحب جواہر نے اپنے سرہانے بلایا، ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اب میں اپنے بعد حوزہ علمیہ نجف کی زعامت کو، مدیریت کو ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ سارے علماء جمع ہیں، سارے علماء جمع ہیں، وصیت کی کہ میں ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ بات ہو گئی، صاحب جواہر کا انتقال ہو گیا۔ 400 مجتہدین نے اس بات کی تائید کی کہ اب حوزہ علمیہ نجف کی زعامت اور مدیریت شیخ انصاری علیہ الرحمہ، شیخ انصاری دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ دیکھیں گے، اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانے، اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانے، نہیں قبول کر رہے ہیں۔ کیا تقویٰ ہے، کیا تقویٰ ہے، واقعاً کیا تقویٰ ہے، کیا خوف خدا ہے۔ مجتہد اور فقہا کی ایک علامت بتائی گئی ہے، مخالفاً لہوا مطیعاً لامر مولا۔ کہاں سے دنیا تقویٰ لے کر کے آئے گی؟ ایسا تقویٰ، جب انسان اتنے زیادہ تقویٰ دکھاتا ہے تب جا کے شیخ انصاری بنتا ہے کہ انسان بغیر ان کی کتابیں پڑھے ہوئے مجتہد نہیں بن سکتا ہے۔ پڑھ لے کتنی بھی کتابیں، پڑھ لے کتنی بھی کتابیں، لیکن ان کی کتابیں پڑھے بغیر مجتہد نہیں بنتا۔ بزرگواری کو دیکھیے، کرامت، یہ میں نے کہا کہ یہ جو بزرگواری ہے، یہ جو بڑکپن ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اندر بڑکپن پایا جاتا ہے، آپ کے اندر بزرگواری پائی جاتی ہے، تو عزیزان گرامی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی سید العلماء مازندرانی کو یہ بھی خط لکھتے ہیں، چونکہ یہ بھی ہم درس تھے، لکھتے ہیں کہ ہم دونوں لوگ درس میں شامل ہوتے تھے، لیکن آپ ہم سے بہتر درس کو سمجھتے تھے، آپ ہم سے اچھا درس سمجھتے تھے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ نجف اشرف تشریف لے کر کے آئیں اور نجف اشرف کی جو زعامت ہے، مدیریت ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ خط ان تک پہنچ جاتا ہے، انہوں نے پھر وہی جواب لکھ دیا، سید العلماء مازندرانی نے پھر وہی جواب لکھ دیا کہ چونکہ میں ایک مدت سے حوزہ علمیہ سے دور ہوں، درس و تدریس و بحث سے دور ہوں، اور آپ لوگ مسلسل درس و تدریس و بحث میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا زعامت کو آپ ہی سنبھالیے، لہٰذا مدیریت کو آپ ہی سنبھالیے۔ عزیزان گرامی، اسے کہتے ہیں واقعاً بزرگواری، اسے کہتے ہیں واقعاً بڑکپن ہونا، کہ اگر انسان دیکھتا ہے ایک چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، تھوڑا کم پائی جاتی ہے، تو اپنے سے بہتر والے کے حوالے چپ چاپ سے آنکھ بند کر کے اس کے حوالے کر دے، چپ چاپ سے آنکھ بند کر کے اس کے حوالے کر دے۔ انہی لوگوں کے لیے قرآن نے کہا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ ہم نے آخرت کو کن کے لیے قرار دیا ہے؟ ہم نے آخرت کو ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو زمین پہ بزرگی اور برتری نہیں چاہتے ہیں، نہ ہی فساد چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت ہمیشہ متقین کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک معیار دے دیا قرآن نے۔ اگر چاہتے ہو کہ عالم ربانی کو جاننا چاہتے ہو، اگر عالم حقیقی کو جاننا چاہتے ہو، تو دیکھنا زمین پہ برتری چاہتا ہے یا نہیں، زمین پہ فساد کرتا ہے یا نہیں، زمین پہ گروپ بازی کرتا ہے یا نہیں، پارٹی بازی کرتا یا نہیں۔ اگر دیکھنا کہ واقعاً عالم ربانی ہے، یہ خصوصیات پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اسی لیے تو حافظ نے کہا عابدو زاہدو صوفی ہمیں طفلان رہند، مرد اگر ہس بے جز عالم ربانی نیست۔ عابدو زاہدو صوفی ہمیں طفلان رہند، عابدو زاہدو صوفی یہ سب مکتب راہ ہیں۔ مرد اگر ہس بے جز عالم ربانی نیست، اگر کوئی مرد ہے تو عالم ربانی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ
ہی العلماء، اس بات کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کرامت یعنی یہ، بزرگواری یعنی یہ، یعنی تنگ نظری کا نہ ہونا، یعنی تنگ فکری کا نہ ہونا، یعنی تعصب کا نہ ہونا، اسے کہتے ہیں کرامت، اسے کہتے ہیں بزرگواری۔ اور اسی کی معراج ہے کربلا، اسی کی معراج ہے کربلا۔ اگر کسی کو واقعاً دیکھنا ہے کرامت کسے کہتے ہیں تو وہ کربلا کا میدان ہے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا درسگاہ عزت و کرامت ہے۔ کریم انسان کون ہوتا ہے؟ کریم کون ہے؟ چند باتیں عرض کی گئیں۔ سب سے پہلے کرامت تو ہم اہل بیت کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہم جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، آتے آتے کہتے ہیں وَأُصول الکرم، کرم کی بنیاد ہیں آپ، وہ چشمہ جہاں سے کرم ابلتا ہے، پھوٹتا ہے، وہ چشمہ ہیں آپ۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی دقت کرنے کی بات ہے، ہم اور آپ جس زمین پہ بیٹھے ہیں وہ بھی سرزمین کرامت ہے، وہ بھی سرزمین کرامت ہے، اس لیے کہ کریم اہل بیت کے جوار میں بھی ہیں اور عش آل محمد میں بھی ہے، لہذا سر چشمہ بھی یہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لہذا ہم سمجھے عزیزان گرامی، اسی لیے خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ جوار کریم اہل بیت میں کرامت کے سلسلے سے گفتگو کی جائے، کرامت کے سلسلے سے کچھ بیان کیا جائے۔ امام زمانہ کی جو ہم روزے جمعہ کی جو زیارت پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں انت یا مولا یا کریم من اولاد الکرام، اے مولا آپ کریم ہیں اور کریم لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، آپ کریم ہیں اور کریم لوگوں کی اولاد میں سے ہیں۔ وَفِعْلُكُمُ الْخَيْرُ وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانُ وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ، آپ کا فعل اچھا ہے، آپ کی عادت اچھی ہے، آپ کا شیوا کرامت ہے، آپ سراپے کرامت ہیں، آپ مجسمہ کرامت ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کریم ہیں، کرامت ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو حدیث سے پوچھتے ہیں، حدیث کریم انسان کس کو مانتی ہے؟ کریم کسے کہتی ہے؟ حدیث نے کہا الکریم من جاز الاساءۃ بالاحسان، کریم اسے کہتے ہیں جو برائی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے، جو اینٹ کا بدلہ مسکرا کے دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر جگہ اینٹ کا بدلہ اینٹ سے نہیں دیا جاتا ہے، اینٹ سے نہیں دیا جاتا ہے، اسی لیے تو شاعر نے پیغمبر سے کہا، پر شاعر نے پیغمبر کے لیے کہا حرارت ہو جو سینے میں تو خنجر ٹوٹ جاتے ہیں، صفوں کی دھجیاں اڑتی ہیں، لشکر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بتایا ہے پیغمبر نے یہ دشمن کو دعا دے کر کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، جس گلی میں وہ روز جاتا تھا، جس گلی میں وہ روز جاتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اصل باجر خوش آمدید، تقدیر و تشکر عرض میکنیم مدیر محترم مجتمع عالی و قرآن حدیث جناب استاد را خیر مقدم عرض میکنیم۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا، جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا، جس قدر زخم اس کو لگتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا۔ یہ
اگر جو میں نے حدیث پڑھی کہ الکریم من جاز الاساءۃ بالاحسان، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ الکریم من جاز الاساءۃ بالاحسان، کریم وہ ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے، خوبی سے دیتا ہے، نیکی سے دیتا ہے۔ اور حدیث سے پوچھتے ہیں اور کریم انسان کی علامت کیا پائی جاتی ہے، خوبی کیا پائی جاتی ہے، اچھائی کیا پائی جاتی ہے؟ تو حدیث نے بڑھ کر آواز دیا الکریم من یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضی، کریم انسان وہ ہوتا ہے، بڑا انسان وہ ہوتا ہے، بزرگوار انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرنے کو اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے، واجب سمجھتا ہے۔ ارے یہ واجب کون سی بات ہو گئی؟ مگر دوسروں کی مدد کرنا واجب ہے، دوسروں کی مدد کرنا واجب ہے؟ کہا نہیں، کریم کہتے ہی اسے ہیں کہ یہ مستحب عمل کو بھی اپنے اوپر واجب بنا لیتا ہے۔ من یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضی۔ عزیزان گرامی، قرض کا واپس کرنا واجب ہے، قرض کا دینا واجب ہے، لہذا کریم احسان کرنے کو، نیکی کرنے کو، مدد کرنے کو، خوبی کرنے کو اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے۔ لہذا تاریخ نے نقل کیا، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ خانہ کعبہ میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، اعتکاف میں ہیں، لیکن ظاہراً مستحب بھی طواف اور اعتکاف ہے۔ مولا طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، چاہنے والا آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے فلاں شخص سے قرض لیا تھا اور ایک وقت اس نے دیا تھا، ابھی تک ادا نہیں کر سکا۔ آج جو ہے اس نے کہا ہے کہ اگر آج قرض ادا نہیں کیا تو تمہیں قید میں ڈلوا دیں گے، جیل میں ڈلوا دیں گے، اگر آج قرض ادا نہیں کیا۔ مولا میں اگر کچھ ہو تو دے دیجئے۔ میرے مولا نے کہا رب کعبہ کی قسم، اس حالت میں صبح کی ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا کوئی بات نہیں، اگر وہ نظر آ جائے، دکھ جائے، تھوڑی سی مہلت لے لیجئے گا، تھوڑی سی سفارش کر دیجئے گا، ذرا سا اور وقت دے دے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ کیا کہا تھا مولا؟ اگر دکھ جائے تو ذرا سا وقت لے لیجئے گا، مہلت لے لیجئے گا۔ وہ چلا گیا۔ ابن عباس کا بیان ہے فقط الامام الطواف، امام نے طواف کو چھوڑ دیا، امام نے اعتکاف مستحب بھی ہے، امام نے طواف کو چھوڑ دیا، امام نے اعتکاف کو چھوڑ دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں مولا کہاں؟ مگر آپ اعتکاف کی حالت میں نہیں ہیں، مگر آپ طواف نہیں کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، مومن کی حاجت کو پورا کرنا طواف سے بہتر ہے، اعتکاف سے بہتر ہے، طواف سے بہتر ہے، اعتکاف سے بہتر ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا من طاف البیت اسبوعا كتب اللہ له 6000 حسنہ ومحى عنه 6000 سیئہ ورفع له 6000 درجہ وقضى له 6000 حاجہ ولكن قضاء حاجة المؤمن افضل من طواف حتى عد 10۔ اگر کوئی خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں 6000 نیکیاں لکھتا ہے، 6000 برائیوں کو مٹاتا ہے، 6000 درجات کو بلند کرتا ہے اور 6000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ ولیکن قضاء حاجت المومن افضل من طواف، لیکن مومن کی حاجت کو پورا کرنا طواف سے بہتر ہے، طواف سے بہتر ہے۔ 10 مرتبہ امام نے اس بات کی تکرار کی۔ اسی لیے مولوی نے کہا دل بے دست آور کے حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر اس۔ دل بے دست آور کے حج اکبر اس، کسی کا دل جیت لینا حج نہیں ہے، حج اکبر ہے۔ 1000 کعبے سے مومن کا ایک دل بہتر ہے۔ صدہا فرشتے بوسے بران دست می زنان، صدہا فرشتے بوسے بران دست می زنان کہ ذکار خلق یہ گرہ بستے واکنت۔ صدہا فرشتے بوسے بران دست می زنان، سینکڑوں فرشتے اس ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اگر کوئی کسی کے ایک مشکل کو حل کر دیتا ہے، ایک گرہ کو حل کر دیتا ہے۔
عزیزان گرامی اسی لیے حدیث نے کہا من قضى للمؤمن حاجتن قضى له حوائج کثیرتن قضى اللہ له حوائج کثیرتن ادناہن الجنہ. اگر کوئی مومن کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی بہت سی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. ادناہن الجنہ, اس میں سب سے کمتر کیا ہے؟ جنت ہے. من ارقت جبہتہ فی قضاء حاجت اخی المؤمن فی اللہ عز وجل لم يعذب بعد ذلك. اگر کسی کی پیشانی پہ اپنے مومن بھائی کا کام کرنے کے سلسلے سے پسینہ آ جائے اللہ عذاب نہیں کرے گا. حدیث نے کہیں نہیں کہا کہ حاجت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی, پوری کیا کہ نہیں کیا, کوشش کی پسینہ آ گیا. لم يعذب بعد ذلك. ما من عمل احب الى اللہ من ذر یکشف رجل عن رجل. اللہ کے نزدیک کوئی عمل اس سے زیادہ پسند نہیں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی مشکل کو حل کرے, پریشانی کو حل کرے. اس سے زیادہ خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ ونفع الاخوان. دو چیزیں ایسی ہیں جس سے بڑھ کر کے کوئی خوبی نہیں ہے, اللہ پہ ایمان لانا اور نفع الاخوان, لوگوں کو فائدہ پہنچانا, لوگوں کو فائدہ پہنچانا. عزیزان گرامی ہم کربلا کو سنتے ہیں, امام حسین کو سنتے ہیں, ہم سارے فضائل کو سنتے ہیں. آپ کو پتا ہے کبھی ہم ائمہ کی سیرت اجتماعی کو اس حوالے سے دیکھیں, ائمہ اور لوگوں کا جو رابطہ رہا ہے, ائمہ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, ائمہ اور لوگوں کے ساتھ جو ائمہ نے مدد کیا ہے. یہی تو وجہ ہے جب آخر میں امام سے پوچھا گیا کہ ایک زخم ایسا تھا, نہ تیر کا تھا, نہ تلوار کا تھا, نہ نیزے کا تھا, مولا کون سا زخم تھا؟ کہا وہ نشان تھا جو رات کی تاریکی میں میرا بابا بوریا اپنی پشت پہ لے کر کے لے جا کے دوسروں کی مدد کرتا تھا, لے جا کے دوسروں کی مدد کرتا تھا. تو عزیزان گرامی یہ ہے نیکی کرنا, یہ ہے احسان کرنا. کریم انسان کون ہوتا ہے؟ کریم انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کو فرض سمجھتا ہے, واجب سمجھتا ہے, واجب سمجھتا ہے. عزیزان گرامی کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. پیغمبر اکرم نے خانہ کعبہ کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہتے ہیں مرحبا بالبیت ما اعظمک وما اعظم شانک. کیا کہنا تیرا, کیا شان ہے تیری, کیا مرتبہ ہے تیرا, لیکن مومن کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے, مومن کی منزلت تجھ سے زیادہ ہے. اللہ تیرے لیے صرف ایک حرمت کا قائل ہے, مومن کے لیے 3 حرمت کا قائل ہے. اس کے جان کی حرمت, اس کے مال کی حرمت اور اس کے ناموس کی حرمت. تیرے لیے صرف ایک حرمت کا قائل ہے. کاش انسان ان بات کو سمجھ جائے. عزیزان گرامی میں بار بار کہہ رہا ہوں, جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تب سمجھیں گے کربلا درسگاہ عزت و کرامت یعنی کیا مطلب. اس لیے کہ کربلا عزت و کرامت کی معراج پہ ہے, معراج پہ ہے. کربلا میں کرامت ہی نہیں مروت بھی پائی جاتی ہے, لیکن مروت انشاءاللہ کل, لیکن مروت انشاءاللہ کل. تو عزیزان گرامی کہا کربلا, کہا کریم انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی مدد کو اپنا فرض سمجھتا ہے, اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے. کہا اور کریم کون ہوتا ہے؟ کہا کریم وہ ہوتا ہے العطا قبل السؤال, جو عطا کرتا ہے لیکن سوال کرنے سے پہلے, سوال کرنے سے پہلے. عزیزان گرامی 9 امام کی بات ہے, لیکن آپ بھی جواد ہیں, آپ بھی کریم ہیں. تذکرہ ہونا چاہیے, تذکرہ ہونا چاہیے. کریم کون ہے؟ حدیث نے کہا العطا قبل السؤال, جو سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے. سہل ابن زیاد قمی کا بیان ہے کہ ہم لوگ گئے 9 امام کی خدمت میں. جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے اپنے دل میں سوچا تھا جب جائیں گے تو مولا کے ایک لباس مانگیں گے, ایک پیراہن مولا سے مانگیں گے تبرک کے طور پہ. گئے تو دیکھا وہاں بھیڑ بھاڑ ہے, لوگوں کے ملاقات کرنے کا ہجوم ہے. بہرحال وہ پھر جو ہے کیا بولتے اپنے ارادے سے منصرف ہو گئے, اور اس کے بعد خدا دست بوسی کر کے خدا حافظی کر کے واپس آنے لگے. ابھی جب دروازے مدینہ پہ پہنچا تو دیکھا ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ سہل ابن زیاد کون ہے؟ سہل ابن زیاد کون ہے؟ کہا میں ہوں سہل ابن زیاد. کہا امام جواد نے تمہیں کوئی چیز دی ہے؟
الکریم العطا قبل السوال، العطا قبل السوال، کہا نوے امام نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، وہ تھیلی ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے تھیلی کو لیا، جب کھولا تو دیکھا امام کا شخصی لباس تھا، امام کا مانگا تھا، سوال کیا تھا، کہا سوال کرنے کے بعد تو دنیا کا ہر آدمی دے دیتا ہے، ارے ہم تو کریم ابن کریم ہیں۔ کہا سوال کر کے اگر مانگا تو کیا فائدہ، اس لیے کہ سوال کر دیا تو عزت بیچ دیا۔ امام حسین نے عزت بیچنے کے لیے 1000 درہم دے دیے تھے، صرف اس لیے کہ سوال کر لیا، عزت بیچ دیا۔ کہا نہیں ہماری عزت بھی محفوظ رہے گی اور ہم تمہیں عطا بھی کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، کریم اور ہوتا کون ہے؟ جو سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ اور کریم کون ہوتا ہے؟ حدیث نے کہا الکریم یشکر القلیل، کریم انسان کم پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ واللئیم یکفر الجزیل، لیکن لئیم انسان جو ہوتا ہے، پست انسان جو ہوتا ہے، وہ بہت سے زیادہ چیزوں کا بھی کفران نعمت کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، قرآن نے کہہ دیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکرانہ ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، لیکن اگر کفران نعمت کیا، اگر کفران نعمت کیا تو ہمارا سخت عذاب ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، کرامت یعنی یہ، بزرگواری یہ۔ اور حدیث سے پوچھتے ہیں حدیث اور کون کریم ہے؟ حدیث نے کہا الکریم یتغافل وینخدع، کریم جو ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے غض بصر سے کام لیتا ہے، چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ اگر تھوڑا سا کسی نے کوتاہی کر دیا، کوئی غلطی کر دی تو گویا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اور عزیزان گرامی، ہم اور آپ اگر گھر میں روزانہ یہ کام نہ کرے تو قیامت رہے۔ بچے کبھی یہ توڑیں گے، کبھی یہ پھوڑیں گے، کبھی یہ اٹھائیں گے، کبھی وہ اٹھائیں گے۔ کہا جیسے گھر میں رہتے ہو کریم انسان، ایسے ہی گھر کے باہر بھی رہتا ہے۔ کریم انسان ایسے گھر کے باہر رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، بات یہاں تک آ گئی تو مجھے ایک دو بات یاد آ گئی جو مجھے حکم دیا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ، آپ تمام حضرات بزرگان سے گزارش ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ادھر کا راستہ اختلاف کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، ادھر کے راستے میں کوشش کریں ذرا نظافت کا خیال رکھیں۔ اگر تبرک وغیرہ کھا رہے ہیں تو راستے میں ظرف کو نہ پھینکیں، مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہوگا، تربوز گرے چھری پہ یا چھری گرے تربوز پہ، کٹنا تربوز کو ہے، یعنی نقصان ہمارا ہونا ہے، یعنی نقصان ہمارا ہونا ہے۔ اور دوسری چیز یہ، اپنے بزرگوں سے عرض کرنا ہے، چھوٹے بچے آ رہے ہیں، لفٹ تھوڑا خراب ہوتی ہے، احتیاط کریں، کبھی کبھی وہ بند ہو جاتی ہے یا ادھر کام ہوتا ہے، اس کی رعایت کریں، بس یہی کہنا تھا۔ اور آپ بزرگوار لوگ ہیں، کرامت پائی جاتی ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، کریم کی اتنی اہمیت ہے، کائنات کے امیر نے کہا اکرموا کریم کل قوم۔ عجیب ہے، شیعہ نہیں، کچھ نہیں، کہا اکرموا کریم کل قوم، جس بھی قوم کا انسان ہو اگر کرامت پائی جاتی ہے تو اس کا احترام کرو، اس کا احترام کرو، اس کے لیے عظمت کے قائل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہا کرامت بہت عجیب چیز ہے، کرامت بہت عجیب چیز ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کرامت۔ تو کائنات کے امیر نے کہا کہ کسی بھی قوم کا کریم ہو، لہذا آپ حاتم کے لیے سنتے رہتے ہیں عذاب میں تخفیف کی جائے گی، سامری کے لیے سنتے رہتے ہیں سخی تھا، لہذا اللہ نے تھوڑا سا نرمی سے کام لیا۔ کسی بھی اللہ کو یہ چیز پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ وہ اکرم ہے، اقرا وربک الاکرم، اس لیے کہ وہ اکرم ہے، اسی لیے زیادہ پسند ہے، اکرم ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، حدیث نے بڑھ کر کہا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنے بچوں کو با کرامت تربیت کرو، با شرافت تربیت کرو، با عزت تربیت کرو، یعنی شروع سے ان کے اندر عزت نفس پیدا کر دو، کرامت نفس پیدا کر دو، نجابت نفس پیدا کر دو، شرافت نفس پیدا کر دو۔ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ،
اور بہترین آداب انہیں سکھاؤ۔ کون؟ حدیث نے کہا بچوں کو بھی با کرامت بناؤ۔ ظاہر سی بات ہے امام حسن اور امام حسین بڑے ہو کے تھوڑی با کرامت بنے، یہ تو بچپنے سے، یہ تو خیر کریم ابن کریم تھے، بچپن سے ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الرجال اربعۃ، الرجال اربعۃ، لوگ 4 طریقے کے ہوتے ہیں، لوگ 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز پیغمبر اکرم نے فرمائی، پہلی چیز پیغمبر نے فرمائی السخی والکریم والبخیل واللئیم۔ کہا پہلے سخی ہوتا ہے، پھر کریم، یعنی 4 طرح کے، ایک سخی ہے، ایک کریم ہے، ایک لئیم ہے اور ایک بخیل ہے۔ اس کو عرض کرنے سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث نے کہا ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حدیث نے کہا ہے کہ ہر آدمی سے مانگنا بھی نہیں چاہیے، ہر آدمی سے سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، کریم لوگوں سے مانگنا چاہیے، کریم لوگوں سے سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ عزت و آبرو کو محفوظ کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی حدیث نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ 4 طرح کے ہیں، السخی والکریم والبخیل واللئیم۔ اما السخی الذی یاکل ویعطی، سخی وہ ہوتا ہے جو کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے، والکریم الذی لا یاکل ویعطی، کریم وہ ہوتا ہے کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے۔ بخیل کون ہے؟ الذی یاکل ولا یعطی، کھاتا تو ہے کھلاتا نہیں ہے۔ لئیم کون ہے؟ الذی لا یاکل ولا یعطی، نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا، یہ نہایت درجے کا پست آدمی ہے، یہ نہایت درجے کا پست آدمی ہے۔ تو سخی کون ہے؟ کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے۔ الجنت دار الاسخیاء، جنت کس کا گھر ہے؟ جنت اسخیاء کا گھر ہے، سخاوت مندوں کا گھر ہے۔ لہٰذا کریم کھاتا نہیں کھلاتا ہے۔ عزیزان گرامی لہٰذا ایک شخص جو ہے کریم کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کریم سے سوال کریم سے کرنا چاہیے، سب سے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص آتا ہے مدینے میں اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ یہاں پہ کریم ابن کریم کون ہے؟ سب سے زیادہ کرامت کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ کریم انسان کون ہے؟ لوگوں نے کہا امام حسین علیہ السلام ہے، لوگوں نے کہا امام حسین علیہ السلام ہے۔ وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میرے اوپر دیت ہے، 1000 دینار کی دیت ہے، لہٰذا میں آپ کریم ابن کریم ہے، پتہ لگایا، کہا گیا کہ آپ کریم ہیں، لہٰذا مجھے عطا کریے۔ امام نے کہا ایسے نہیں عطا کروں گا، 3 سوال کروں گا تم سے، 3 سوال کروں گا تم سے، 3 سوال کروں گا، اس کے بعد عطا کروں گا۔ اس لیے کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے المعروف بقدر المعرفہ، نیکی جو ہے وہ معرفت کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے، جتنی معرفت ہوگی اتنی نیکی ہوگی۔ اگر 1 سوال کا جواب دو گے تو 1/3 دیں گے، اگر 2 سوال کا جواب دو گے تو 2/3 دیں گے، اگر 3 سوال کا جواب دے دیا تو پورا مال دے دیں گے، یعنی پورا پرداخت کر دیں گے، پورا دے دیں گے۔ فارسی نکل جائے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ فارسی کا بھی مجمع ہے، لہٰذا پورا دے دیں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی امام نے سوال کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے سوال کرتے امام ای الاعمال افضل۔ اچھا جب امام نے کہا کہ سوال کریں گے تو اس نے کہا مولا آپ اور ہم سے سوال، آپ اور ہم سے سوال کوئی بات نہیں، لیکن تھا کوئی بامعرفت۔ اور ظاہر سی بات ہے استاد ہر آدمی پہ داؤں بھی نہیں لگاتا ہے، جو واقعاً استاد ہوتا ہے، جو واقعاً استاد ہوتا ہے ہر آدمی پہ داؤں بھی نہیں لگاتا ہے کہ آبرو چلی جائے، عزت چلی جائے۔ امام کو پتا تھا یہ ہے بامعرفت، ہے بامعرفت۔ امام نے کہا 3 سوال ہیں۔ امام نے فرمایا ای الاعمال افضل، بہترین عمل کون ہے؟ کہا الایمان باللہ۔ اس سے بہتر جواب کوئی دے سکتا تھا؟ فقیر تھا لیکن بامعرفت تھا، فقیر تھا لیکن تھا، صلاحیت پائی جاتی تھی۔ کہا الایمان باللہ۔ امام نے کہا فمن نجات من الحلقہ، ہلاکت سے کون سی چیز نجات دے سکتی ہے؟ کہتا ہے الثقۃ باللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ پہ یقین رکھنا۔ امام نے فرمایا فما یزین الرجل، وہ چیز کون سی ہے جو انسان کو زینت عطا کرتی ہے، جو انسان کی زندگی کو بہتر بنا دیتی ہے؟ کہتا علم ما ہو علم۔ کیا بامعرفت فقیر تھا؟
کیا معرفت فقیر تھا؟ لگتا ایسا ہے کہ واقعی مجبوری میں آیا تھا، پیشہ فقیر ہونا نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ کہا علم ما ہو حلم، امام نے کہا اگر یہ چیز نہ ہو تو کہتا ہے معلوم ما ہو مروہ، مال ہو اور اس کے ساتھ انصاف پایا جاتا ہو۔ امام بھی امتحان لے رہے ہیں، امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا فقر ما ہو صبر، کہا فقر ہو اور صبر بھی پایا جاتا ہو، بے چین نہ ہو جائے، بے قرار نہ ہو جائے۔ ان سے جا کے کہنے لگے، ان سے جا کے کہنے لگے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا فصائقۃ تنزل من السماء وتحرقہ، کہا اگر یہ بھی نہ ہو آسمان سے بجلی گرے اور اسے جلا کے راکھ کر دے۔ امام کو جواب اچھا لگا، امام مسکراتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا، اس کے بعد کیا رہ گیا تھا؟ اس کے بعد کیا رہ گیا تھا؟ اس نے کہا جواب دینا۔ امام پوچھ رہے ہیں کہ آسمان سے بجلی گرے اور جلا کے راکھ کر دے۔ امام مسکرائے، 1000 دینار اسے دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی انگوٹھی کو نکالتے ہیں جس کے نک کی قیمت 200 درہم تھی، کہتے ہیں 1000 دینار دیت کا ہے، 200 درہم تمہارا ہے۔ سوال کرنا چاہتا ہوں مانگا کتنا تھا؟ مانگا کتنا تھا؟ مانگا 1000 دینار تھا، 200 درہم کا مطالبہ تو نہیں کیا تھا؟ کہا نہیں، لیکن کریم کہتے ہی اسے ہیں العطا قبل السؤال، ارے مانگنے سے تو اتنا دے دیا تو عام آدمی میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا؟ کہا نہیں، کریم ابن کریم ہے، لہٰذا جو مانگا نہیں تھا اسے بھی عطا کرتے ہیں، اسے بھی دیتے ہیں، 200 درہم الگ سے دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر۔ تو کریم انسان وہ ہوتا ہے، حدیث نے کہا لوگ 4 طریقے کے ہیں، ایک بخیل ہے، ایک سخی ہے، ایک کریم ہے، ایک لئیم ہے۔ اور سخی جو ہے کھاتا ہے کھلاتا ہے، بخیل کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے، لئیم نہ ہی کھاتا ہے نہ ہی کھلاتا ہے۔ لیکن بحث اصل جو ہے وہ کریم کے اوپر ہے کہ الذی لا یاکل ویعطی، کھاتا نہیں کھلاتا، مطلب کیا ہوا؟ ایثار کرتا ہے، فداکاری کرتا ہے، اپنی قربانی دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی اسی لیے حدیث نے کہا کفا بالایثار مکرمتن، کرامت چاہتے ہو تو عزیزان گرامی بزرگواری کے لیے ایثار کافی ہے۔ غایت الکرامہ الایثار، غایت المکارم، بزرگواری کی آخری منزل ایثار ہے، بزرگواری کی آخری منزل ایثار ہے۔ اسی پہ بات اس کے بعد ربط مسائل کہ اگر کرامت چاہتے ہو تو ایثار کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، انفاق کرنا پڑے گا، بھوکے رہنا پڑے گا، کھلانا پڑے گا، بھوکے رہنا پڑے گا، کھلانا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی ایثار کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ آپ نے سنا ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ کلیم اللہ جناب موسیٰ، پیغمبر جناب موسیٰ اللہ سے عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ رب ارنی درجات محمد و امتہ، اے میرے اللہ میں پیغمبر اکرم اور ان کی امت کے درجات کو، فضائل کو، مراتب کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے۔ آپ سنیں گے آواز قدرت آئے گی، یا موسیٰ لن تطیق بذالک، موسیٰ آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، موسیٰ آپ کے اندر یہ توانائی نہیں ہے کہ آپ میرے حبیب کی منزلت کو دیکھ سکیں، میرے حبیب کی منزلت کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ ولیکن اراکا منزلتن جلیلتن عظیمتن فضلتها بها علیک وعلی جمیع خلقی، لیکن میں ایک فضیلت کو، ایک مرتبے کو جو بہت زیادہ بلند ہے، جو بہت زیادہ اونچی ہے وہ منزلت، اس کو تمہیں دکھاؤں گا جس کی وجہ سے میں نے ان کو تم پر اور تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ ایک فضیلت دکھاؤں گا، سب نہیں۔ روایت کہتی ہے فکشف الغطاء، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے دیکھنا شروع کیا، فنظر الی منزلۃ کادت تتلف نفسہ، کادت
اسلفوا نفسه من انوارها وقبورها الى اللہ عز وجل، جب جناب موسیٰ نے ان انوار کی قربت کو اللہ کے نزدیک دیکھا کہ ان نور کی، ان انوار کی کتنی زیادہ قربت ہے اللہ سے، نزدیک تھا جناب موسیٰ کی روح نکل جائے، جناب موسیٰ کی جان چلی جائے، فرماتے ہیں میرے اللہ بے ماذا فضلتہ الہ ہذہ الکرامہ، اے میرے اللہ کس لیے تو نے ان کو اتنی کرامت دی ہے، اتنی بزرگواری عطا کی ہے، اتنی فضیلت عطا کی ہے؟ آواز آتی ہے بے خلق اختصصتہ بہ من بینہم وہو الایثار، ان کے اندر جو سارے اخلاق پائے جاتے تھے ان میں سے جو ایک میں نے منتخب کیا وہ ایثار ہے، وہ فداکاری ہے۔ یا موسیٰ لا یاتینی احد منہم الا قد عمل بها وقتا من عمرہ الا استحییت من محاسبتہ وبوأت من جنتی حیث یشاء۔ اے موسیٰ ان میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایثار کیا ہو تو مجھ اللہ کو حیا آئے گی، میں اس کا محاسبہ نفس کروں، میں اس کا حساب و کتاب کروں، واہ اور وہ میری جنت میں جہاں سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اے عزیزان گرامی آپ نے غور نہیں کیا، جنت کے طبقات ہیں، جنرل والا سلیپر میں نہیں جائے گا، سلیپر والا اے سی میں نہیں جائے گا، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہر طبقے میں جانا چاہتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوری مجلس کا خلاصہ کر دیا میں نے، نتیجے پہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ ایثار کرے، مال کی بات ہو رہی ہے، ایک مرتبہ ایثار کر دے، اللہ اتنا فضل دیتا ہے کہ جہاں سے چاہے گا داخل کر دے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ اگر کوئی سراپے ایثار ہو، اگر کوئی مجسمہ ایثار ہو، اور عزیزان گرامی صرف کربلا صرف سراپے ایثار نہیں ہے، صرف مجسمہ ایثار نہیں ہے، صرف مال کی قربانی نہیں دی ہے، مال کی بھی قربانی دی ہے، جان کی بھی قربانی دی ہے، اولاد کی بھی قربانی دی ہے، ہر طرح کی قربانی دی ہے، بشریت کو ہر طرح سے بچایا ہے۔ تو اب آپ بتائیے اللہ اس کو کون سا اجر دے گا، اللہ اس کو کیا مرتبہ دے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا؟ کہا نہیں، جنت کو اس کی ملکیت قرار دے دے گا، جنت میں اس کی حکومت قرار دے دے گا، تم جس کو چاہو گے جنت میں داخل کر دو گے۔ یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کہہ رہے ہیں حبیب تمہاری جگہ یہ ہے، زہر تمہاری جگہ یہ ہے۔ یہ کام اگر کوئی دوسرے کی ملکیت میں کرنے جانے لگے گا تو بھگا دیا جائے گا۔ امام کا یہ کرنا بتایا جا رہا ہے کہ مالک بنایا ہے اللہ نے، ملکیت دی ہے اللہ نے، آپ جس کو چاہیں لے کے جائیں، سب کو دکھا رہے ہیں تمہاری جگہ یہ ہے، تمہارا مقام یہ، کیوں؟ مالک جنت ہے، ملکیت، حکومت چلتی ہے، اس لیے کہ جتنے بھی ایثار کی قسمیں ہو سکتی ہیں سب حسین نے پیش کیا ہے، سب حسین نے پیش کیا ہے، سب حسین نے کربلا کے میدان میں انجام دیا ہے۔ اللہ نے کہا حسین جنت میری ہوگی حکومت آپ کی ہوگی، جنت میری ہوگی حکومت آپ کی ہوگی۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں وَدْخُلِ جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا میری جنت ہو جا، اور ظاہر سی بات ہے بات سمجھ میں آتی ہے، جنت میں داخل تو سبھی لوگ ہوں گے، لیکن خود جنت ہو جانا، خود جنت ہو جانا۔ اور عزیزان گرامی اللہ نے تو ایک اجر یہ دیا کہ تم جس کو چاہو گے جنت میں داخل کر دو گے۔ دوسرا اجر کیا ہے؟ کہا ہم تمہیں معیار قرار دے دیں گے جنت و جہنم میں جانے کے لیے، میزان قرار دے دیں گے جنت و جہنم میں جانے کے لیے۔ مطلب کیا ہوا؟ جو تم سے وابستہ ہو جائے گا جنتی ہو جائے گا، جو تم سے کنارے ہو جائے گا دوزخی ہو جائے گا، تم معیار قرار پا جاؤ گے جنت و جہنم کا، تم معیار قرار پا جاؤ گے۔ اسی لیے تو اہل بیت معیار قرار پا گئے ہیں، کیوں؟
روزہ رکھا ہے، بھوکے تھے لیکن روٹی دے دیا، کریم ہے، روزے سے بھی ہیں روٹی دے دیا۔ بس عزیزان گرامی، کربلا میں ہر طرح کا ایثار ہے، ہر طرح کی فداکاری ہے، ہر طرح کی قربانی ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑھ کر کے اولاد کی قربانی ہوتی ہے، اور عزیزان گرامی کربلا میں وہ قربانی بھی پائی جاتی ہے، اولاد کی قربانی۔ ہاں، اولاد کی قربانی دی تو امام حسین نے، لیکن بڑی سختی سے دی، سخت تھا تھوڑا سا امام کے لیے۔ مقتل کو جب ہم پڑھتے ہیں، امام کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو ذرا سا عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، آپ تو متوجہ ہو گئے نا کس کا مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، متوجہ تو ہو گئے نا کس کی مصیبت ہونے جا رہی ہے۔ اے ارباب اعضاء، 6 محرم ختم ہو گئی، میں روز تکرار کرتا ہوں، آج پھر تکرار کر رہا ہوں، 6 محرم ختم ہو گئی، 3 سے 4 دن اور بچے ہیں، اجڑ جائے گا زہرا کا گھر، پنجتِ پاک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رو لیجئے، آنسو بہا لیجئے، گریہ کر لیجئے، روتے وہی ہیں جو زندہ ہیں، اگلے سال بھی وہی روئیں گے جو زندہ رہیں گے۔ ہاں ارباب اعضاء، ہاں ارباب اعضاء، کربلا کے میدان میں ایک ایک جاتے رہے، قتل ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، بنی ہاشم کی باری آ جاتی ہے، یہاں تک کہ جناب علی اکبر آ جاتے ہیں۔ اے ارباب اعضاء، اب وہ ایام ہیں کہ تھوڑا سا شاید مصائب زیادہ ہو جائے، لیکن معاف کریے گا، ایام وہ ہیں جو مصائب کے ایام ہیں، ایام وہ ہیں جو گریہ کرنے کے ایام ہیں۔ آج اس جوان پہ رونا ہے جس کی رخصتی پہ چیخیں مار کے روئی مظلوم کربلا نے، چیخیں مار کے روئی مظلوم کربلا نے۔ ہاں ارباب اعضاء، امام جناب علی اکبر آتے ہیں، بابا مرنے کی اجازت دیجئے۔ ایک ارباب اعضاء، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کوئی جوان بیٹا بوڑھے باپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہے بابا مرنے کی اجازت دیجئے؟ یہ صرف کربلا میں ملتا ہے، یہ صرف کربلا میں ملتا ہے، بابا مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام ابھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے بیٹا خیموں میں جاؤ، ماؤں اور بھوبھیوں سے رخصت ہو لو میرے لال، اس کے بعد آنا۔ ہاں ارباب اعضاء، ارباب اعضاء خیمے میں آتے ہیں، بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں، جناب زینب کے پاس آتے ہیں، اے بھوبھی اماں مرنے کی اجازت۔ اے میرے لال اکبر، کیا اسی لیے 18 سال پالا تھا؟ بھوبھی اماں آپ تو دیکھ رہی ہے بابا کے اوپر کون سا وقت آ گیا ہے، کون سی مصیبت آ گئی ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے اس وقت جب جناب علی اکبر نکلنے لگے۔ مقتل نے کہا فاجتمعت النساء حولہ کالحلقہ، بیویوں نے گھیرا بنا لیا، حلقہ بنا لیا، گھیر لیا۔ کیا کہتی ہے؟ یا اکبر ارحم غربتنا فلا تستعجل الى القتال فإنه ليس لنا طاقة على فراقك۔ اے اکبر، اے اکبر، اے اکبر، ہماری غربت پہ رحم کرو، ہماری بے بسی پہ رحم کرو، ہماری مظلومی پہ رحم کرو۔ اے اکبر میدان میں جانے کی جلدی نہ کرو، میدان میں جانے کی جلدی نہ کرو، ارے ہم تمہارا فراق برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں ارباب اعضاء، آپ سنتے رہتے ہیں، خیمے سے ایسے نکلے، خیمے سے ایسے نکلے جیسے جیسے جنازہ بھرے گھر سے نکلتا ہو۔ مقتل نے تو یہاں پہ حدیث ختم کر دی، تغیر حال الحسین بحیث اشرف علی الموت۔ اتنی زیادہ امام مظلوم کربلا کی حالت بدلی، ایسا لگ رہا تھا جیسے روح بھی نکل جائے گی۔ مقتل نے نقل کیا، ثم نظر الیہ نظرۃ یائس منہ، امام نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، فارخ عینہ وبکا، آنکھیں بھر گئی، رونے لگے، رونے لگے۔ وہ صاحا وقال، امام نے ایک چیخ ماری، یبنا سعد قطع اللہ رحمک کما قطعت رحمی، اے سعد کے بیٹے اللہ تیری نسل کو ایسے ہی منقطع کرے جیسے تو میری نسل کو منقطع کر رہا ہے۔ جناب علی اکبر جانے والے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہم اشہد فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ
میرے اللہ گواہ رہنا اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ جب بھی ہم اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتے تھے، اپنے اس بیٹے کو دیکھ رہے تھے، ہار باب ازا امام حسین نے سوار کیا، لیکن ایک جملہ کہا، اے میرے لال اکبر تھوڑا آہستہ جانا بیٹا، تھوڑا آہستہ جانا، اور جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا میرے لال۔ بسر باب ازا رو لیجئے، بڑا سخت ہے۔ جناب علی اکبر چلے، تھوڑی ہی دور آگے بڑھے تھے، کسی کی آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کے دیکھا، ضعیف باپ کمر تھامے چلا آ رہا ہے۔ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اب کیوں آ رہے ہیں؟ یہ جملہ صرف اولاد والوں سے مخصوص ہے۔ باپ اے میرے لال اکبر، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا جوان بیٹے کی محبت بوڑھے باپ کے دل میں کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جاؤ میرے لال، میدان میں آئے، جنگ کرتے ہیں۔ امام حسین کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن قیامت ہوئی۔ فرجا الی ابی، اپنے بابا کے پاس آئے، یا ابتے الا تشهد قتلنی وثقل الحدید قد اجهدنی فهل الى شربة من الماء سبیل۔ اے بابا ایک قطرہ پانی ملے گا، ایک جملہ کہتا ہوں، رو لیجئے گا جب تک یاد آئے گا۔ دنیا میں کوئی باپ اتنا مظلوم ہوگا جتنا کربلا کے میدان میں ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جوان بیٹا، آخری وقت میں ایک قطرہ پانی مانگ رہا ہے، نہیں ہے۔ رونے لگے، انگوٹھی کو دیا، میرے لال جاؤ 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 جاؤ، خدا حافظ۔ میدان میں آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ارے ظالم نے نیزہ مارا، آواز دیتے ہیں، یا بتا علیک منی السلام۔ ارے جیسے ہی امام حسین کے اوپر یہ آواز بجلی کی طرح گرتی ہے، آسمان کو تکتے ہیں، ہاتھوں کو ملتے ہیں، آواز دیتے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک الوفا۔ اے میرے لال تیرے بعد زندگان دنیا پر خاک، ارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، شاید نجف والے علی کو مدد کے لیے بلا رہے تھے، کربلا والے علی کو آواز دے رہے تھے، چلاتے تھے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے، اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے، اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے، پہنچا کے مجھے گول کنارے کدھر گئے، اندھیر ہے جہاں نہ تمہیں پائے گا حسین، آواز دو گے تم تو چلائے گا حسین۔ بسر باب ازا دو جملے سن لو، مجلس ختم ہو گئی، امام آتے ہیں، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ مقتن نے لکھا، فوضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو جناب علی اکبر کے رخسار پہ رکھا، کہتے ہیں میرے لال قتل اللہ قومک قتلوک، اے میرے اللہ خدا اس قوم کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کیا ہے۔ اب پتا ہے